الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما تبديلا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور اقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے اللہ تعالیٰ دے خاص مرد، مومن مرد اور انہاں دی صفات اور انہاں دی عظمت و شان. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا من المؤمنین رجال، مومنین دے وچوں کچھ مرد ایسے نے، کچھ مرد ہوندے نے. رجال راجل دی جمع ہے اور راجل دا معنی ہوتا ہے آدمی، مرد. عربی دے وچ مرد نو راجل آکھیا جاتا ہے. عمومی طور تے جڑا راجل دا لفظ ہے ہر مرد دے واسطے استعمال ہوتا ہے. جس طرح ہر مرد ہے تو اسی انہوں مرد ہی کہنے ہیں، چاہے وہ پڑھیا لکھیا ہے، چاہے وہ انپڑھ ہے، چاہے وہ
طاقتور ہے، چاہے وہ کمزور ہے، چاہے وہ حسین ہے، چاہے وہ بدصورت ہے، چاہے وہ نیک ہے، چاہے وہ گناہ گار ہے، اسی انہوں بندہ ہی کہاں گے، مرد ہی آکھاں گے، مرد اور عورت یہ دو ہی جنساں ساڈے وچ پائیاں جاندیاں نے، اسی لفظ استعمال کرنے ہیں، یہ عمومی استعمال ہے۔ لیکن جس وقت اسی اس دی اصل جاواں گے، استعمال دے وچ جاواں گے، تو پھر ان دے استعمال دے وچ آ کے لوگاں دی ونڈ ہوئے گی، تقسیم ہوئے گی، اور پھر ان دے مطابق فیصلہ ہوئے گا کہ مرد کون ہے اور کون مرد نہیں ہے۔ تو عمومی طور سے پنجابی دے وچ بھی اسی جو بڑا بہادر اور بڑا شجاع آدمی ہوئے، بڑے جگرے والا ہوئے، تو اسی انہوں آنے کہ ہے مرد بندہ ہے۔ تو جڑا بزدل ہوئے، ڈرپوک ہوئے، کمزور ہوئے، تو انہوں سے کہنے ہیں کہ یار مرد نہیں ہے۔ تو یہ مردانگی نہیں، یعنی مرد تو ہر مرد ہی ہوتا ہے، لیکن مردانگی ہر مرد دے وچ نہیں ہوتی۔ جن دے وچ مردانگی پائی جاوے، مرداں والیاں صفتاں پائیاں جاون، اس نوں اسی پھر مرد آکھنے ہیں۔ ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید دے وچ بھی مرداں دیاں صفتاں بیان کیتیاں گئیاں نے، اور وہ صفتاں نے مومن مرد دیاں۔ وہ مرد کیڑا ہے جڑا ایمان والا ہے، لیکن اللہ نے اس نوں مرد شمار کیتا ہے، اور وہ انسان کیڑیاں صفتاں اور کیڑیاں شاناں دا مالک ہوتا ہے، اور پھر اس نوں مرد آکھیا جاتا ہے۔ تو اس موضوع اور اس انتخاب کے تحت اس مرد تو مراد وہ خاص صفات والا انسان ہے، ہر مرد اس تو مراد مرد نہیں ہے، اس تو مراد نہیں ہے بچہ ہے، وہ اس تو مراد نہیں ہے۔ اب وہ کیڑیاں صفتاں نے جڑیاں ایک انسان وچ پائیاں جاون تو اللہ دے ہاں مرداں وچ شمار کیتا جاتا ہے، وہ خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے ذکر فرمائیاں نے۔ علماء کرام نے انہاں دیاں ابتداً 3 قسماں بیان فرمائیاں نے کہ سمجھن دے واسطے، آسانی دے واسطے یا پہچان دے واسطے، اگر کسی بندے نے ویکھنا ہوئے کہ آ بندہ مرد ہے کہ نہیں ہے، یعنی مومن مرد ہے کہ نہیں ہے۔ مرد تو سارے ہی نے، لیکن مومن مرد اور ہے، عام مرد اور ہے۔ خلق کائنات نے مومن مرداں دی شان قرآن پاک وچ بیان فرمائی ہے۔ جڑا مومن مرد ہے ان دی شان کیا ہے، اور ان دیاں صفتاں کیسیاں ہوندیاں نے، اور کس طرح دا ہوتا ہے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا پہلی صفت ان دے وچ یہ ہوندی ہے کہ وہ انسان الثبات علی الحق، وہ حق تے ثابت قدم رہتا ہے، حق نو کدے چھڈدا نہیں، نہ ڈرتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ بکتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے، چاہے بیماری ہوئے، پریشانی ہوئے، دکھ ہوئے، مصیبت ہوئے، مشکل ہوئے، آسانی ہوئے، چاہے فراخی ہے، چاہے تنگی ہے، جس حال دے وچ بھی ہوئے گا وہ حق دے نال وابستہ رہے گا، حق نو ترک نہیں کرے گا۔ تو جو بندہ حق تو انحراف کر جاوے، حق نو چھڑ دے وے، تو پھر وہ مرد نہیں، وہ مومن مرد وہ نہیں، کیونکہ اس نے ثابت قدمی دا مظاہرہ نہیں کیتا۔ اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ایسے لوگوں نو جڑے ثابت قدم نے، جڑے اللہ نو اللہ مندے نے، تو پھر چاہے جان بھی چلی جائے پھر اس گل تو انکاری نہیں ہوتے۔ تو یہ ثابت قدمی ہے کہ پھر جب مان لیا، اسلام دے وچ آ گیا، تو پھر اس کو ترک نہیں کرنا۔ تو یہ پہلی صفت ہے کہ وہ ثابت قدم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، ارادے دا پختہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے فیصلے تے ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ دوسری صفت ان کی یہ بیان کی گئی الطہارت، کہ وہ انسان پاک رہتا ہے، یعنی وہ پاکیزہ ہے، وہ پاکیزگی نو چاہتا ہے، پاکیزگی نو پسند کرتا ہے، اس دی زندگی بھی پاکیزہ ہے، اس کا گفتگو بھی پاکیزہ ہے، اس کا ظاہر بھی پاک ہے، اس کا باطن بھی پاک ہے، وہ چاہے اکیلا ہوئے تو پھر بھی پاک ہے، چاہے وہ مجمع میں ہوئے تو پھر بھی پاک ہے، یعنی وہ رہتا ہی پاک ہے۔ تو جو
ہمیشہ پاک رہتا ہے، پاکیزگی کو چاہتا ہے اور طہارت کو پسند کرتا ہے، فرمایا وہ مومن مرد ہے۔ تیسری صفت جیڑی بیان کیتی گئی وہ یہ ہے المحافظۃ علی ذکر اللہ او امرہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس دے احکامات نو تسلیم کرن وچ ہمیشگی اختیار کرنے والا، یعنی جو اللہ دا حکم آ گیا، جو احکامات الہیہ نے انہاں نو وہ کبھی ترک نہیں کرتا، اختیار بھی کرتا ہے اور چھڑتا بھی نہیں، ان دے اوتے قائم بھی رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دن بڑی عبادت کر لی تو اگلے دن کچھ بھی نہ کیتا، ایک دن بڑا مومن بن گیا، اگلے دن وہ پتہ ہی نہ چلیا کہ وہی بندہ ہے، تو یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ جس طرح موسم بدلتا رہتا ہے، کبھی دھوپ آ گئی، کبھی چھاں آ گئی، کبھی گرمی آ گئی، کبھی سردی آ گئی، تو وہ اس کی کیفیت موسم دی بدلتی ہے، موسم کے نال چیزاں دی بدلتی ہے، لیکن خالق کائنات نے فرمایا جو ایمان والے نے انہاں دے ایمان دی کیفیت کدے نہیں بدلتی، وہ ہمیشہ ہر حالت وچ اپنے ایمان تے قائم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ کلمہ طیبہ دی مثال ایک پاکیزہ درخت دے نال دیتی ہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ وہ پاکیزہ درخت ہے۔ وہ پاکیزہ درخت دیا صفتاں کی نے؟ فرمایا وہ دیا جڑاں بڑیاں مضبوط نے اور وہ دیا شاخاں بڑیاں بلند نے، جڑاں وہ دیا پوری زمین وچ پھیلیاں ہوئیاں نے، شاخاں وہ دیا آسماناں دے وچ پھیلیاں ہوئیاں نے، ثابت اصلها وفرعها فی السماء، ان دیا جڑاں بڑیاں مضبوط نے اور ان دیا شاخاں بڑیاں بلند نے کہ آسماناں دے وچ پہنچیاں ہوئیاں نے، اور وہ ایسا درخت ہے جڑا ہر لمحہ پھل دیندا ہے، توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، کہ وہ اللہ دے حکم دے نال ہر وقت پھل دیندا ہے۔ اب یہ درخت کیا ہے؟ کون ہے؟ درخت مومن ہے، جڑا اس دا ایمان، اس دی استقامت اور اس دی ثابت قدمی ہے، اور شاخہ اس دا ایمان، اس دے اعمال، اس دی نیکی، اس دی پرہیزگاری ہے، اور پھل اللہ دا ذکر اور اللہ دے احکامات تے عمل کرنا ہے، کہ وہ ہمیشہ پھل دیتا ہے، یعنی وہ کبھی بھی بدلتا نہیں، رکتا نہیں، بلکہ اللہ دے ذکر وچ مشغول رہتا ہے اور احکامات الہیہ دے مطابق چلتا رہتا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دا بڑا مشہور و معروف شعر ہے، آپ نے فرمایا بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ جڑا اللہ دا مومن ہوتا ہے، جو مومن مرد ہے، کامل ہے، ان دی نشانی یہ ہوتی ہے کہ چاہے ظاہری طور تے خزاں ہوئے، چاہے بہار ہوئے، اس دے دل دے وچ بہار ہی بہار ہوتی ہے، کہ یہ نغمہ گلو لالا کا نہیں پابند، فرمایا کہ یہ جڑا ایمان والا نغمہ ہے، ذکر والی بات ہے، احکامات تے عمل کرنے والی تابع داری والی چیز ہے، ایک نغمہ ہے، اور فرمایا کہ اے فصل گلو لالا کا نہیں پابند، کہ ایسا نہیں کہ بڑا موسم خوبصورت ہوئے، بہار دا موسم ہوئے، ہر طرف پھول ہی پھول ہون اور بہترین نظام ہوئے تو پھر تو بلبل چہچہاندی ہے، لیکن اگر موسم بہار گزر جائے، باغ اجڑ جائے تو پھر بلبل نہیں چہچہاندی، پھر وہ خوبصورت آوازہ نہیں نکالتی۔ فرمایا مومن یہ شان نہیں ہے، مومن یہ ہے کہ بہار ہو کہ خزاں ہو، چاہے موسم بہار ہے چاہے موسم خزاں ہے، انہیں لا الہ الا اللہ کے مطابق ہی چلنا ہے۔ تو اس سے مراد ظاہری موسم بھی ہے اور اس سے مراد انسان کی اپنی ذات بھی ہے، کہ چاہے وہ خوش ہوئے، چاہے وہ پریشان ہوئے، چاہے وہ بیمار ہوئے، چاہے وہ صحت مند ہوئے، چاہے وہ طاقتور ہوئے، چاہے وہ کمزور ہوئے، چاہے ان کے کول مال و دولت کی فراوانی ہوئے، تو چاہے تنگ دستی ہوئے، لیکن وہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو جیڑا بندہ اس ایمان کا مالک ہے، اس کیفیت کا مالک ہے، وہ اللہ دے ہاں مومن مرد ہے۔
وہ اللہ دے خاص بندیاں وچوں خاص ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذکر فرمایا ہے۔ خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومن مرداں وچوں ایسے مرد بھی ہیں جڑے اپنا وعدہ سچا کرتے ہیں۔ یعنی مومن مرد کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ سچا ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ اچھیاں صفتوں کا مالک ہوتا ہے، بریاں صفتوں اندر وچ نہیں پائیاں جاتی۔ پھر وہ عہد کا پابند ہوتا ہے، بے عہدی نہیں کرتا، جو اللہ نے عہد کر لیا ہے پھر اپنے عہد نو توڑتا نہیں۔ اور فرمایا اس سچائی تے چلتے آیا، اس ایمان تے چلتے آیا اور اللہ دے نال کیتا آیا وعدہ پورا کرتے آیا، چاہے ان دی جان بھی چلی جائے انہوں پرواہ نہیں ہوتی، اور اگر ان دی جان نہ جاوے تو وہ اپنی جان لے کے بیٹھا ہوتا ہے، انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کدوں میرے مالک کا حکم آوے اور میں اپنی جان پیش کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، انہاں وچ کچھ ایسے نے کہ جنہاں نے اپنا عہد پورا کر لیا، یعنی وہ اپنی سب کچھ دے کے قربان کر کے چلے گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کوئی ایسے نے جنہیں انتظار کرتے پے نے۔ جڑا انتظار ہے یہ ایمان دی کیفیت ہے۔ تسی اندازہ لگاؤ کہ ایک بندہ کسی کو کوئی چیز دین واسطے انتظار کر رہا ہوئے، جدو آئے گا پھر اس نے وہ چیز پیش کرے گا یا چھپا کے رکھے گا؟ جو چیز جن دے واسطے انتظار کر رہا ہے، ایک چیز کسی بندے دے کول موجود ہے اور وہ منتظر ہے کہ وہ آئے تو میں اس نے چیز داں، اور اگر وہ آوے تو پھر وہ چیز چھپاوے گا، اس نے فوراً پیش کر دے گا۔ اس آیت میں کس چیز کا انتظار ہے؟ فرمایا وہ شہادت دے طلبگار ہوندے نے۔ میں ینتظر، کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا کہ کدوں حکم آوے اور اسی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دئیے۔ تو جو بندہ اپنی جان قربان کرن واسطے تیار ہوئے پھر انہوں دنیا کی کوئی چیز اور عزیز رہ جائے گی، یعنی ان کا ایمان کس معیار تے چلا جائے گا کہ پھر اس کے سامنے کوئی چیز کوئی قیمت نہیں رکھتی، کیونکہ ہر چیز کی ضرورت تو ہے جان دے نال۔ اگر جان ہی چلی جائے تو پھر اس جہان کو کیا کرنا ہے؟ کہ جان ہے تو جہان ہے، تو اگر جان ہی نہیں تو جہان پاوے سارا وستا رہے تو پاوے اجڑ جاوے، اس انسان کو کوئی فرق نہیں۔ تو جڑا اپنی جان اپنے مالک دے واسطے لے کے بیٹھا ہے بھی اللہ پاک تیرا جدو حکم آوے میں پیش کر دیا گا، تو پھر اس کا ایمان بہت بلند ہے۔ خلق کائنات نے فرمایا او مومن مرد ہیں جڑے سچے نے، جڑا وعدہ وفا کرتے نے اور جڑے اللہ دے خاص بندے نے۔ خلق کائنات نے یہ تو پہلی صفت کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ ایسے نے کہ جڑے ثابت قدم رہندے نے اور ہر حال دے وچ اپنا وعدہ وفا کرتے ہیں۔ دوسری صفت ہے فرمایا کہ وہ پاکیزہ لوگ ہوندے نے۔ خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ منافقہ نے ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد زرار قرآن پاک نے ذکر فرمایا ہے، اور انہوں نے حضور کو آ کے دعوت دیتی کہ مسجد بنائی ہے تسی آ کے ان کا افتتاح کرو۔ آپ نے ارادہ فرمایا، خلق کائنات نے حقیقت نو کھول دیتا، فرمایا یہ مسجد نہیں یہ فتنہ ہے، لہذا تسا اوتے تشریف نہیں لے کے جانے، لا تکم فیہ ابدا، تسا اوتے ہرگز نہیں جانا۔ تو کتھے جانا ہے؟ اوتے جان تو روکیا، اور دوسری مسجد وچ جان دے واسطے حکم ارشاد فرمایا، فرمایا تسا جانا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، اس مسجد وچ جانا ہے جس دی بنیاد تقوی تے رکھی گئی ہے۔
یعنی اوتھے جانا ہے، مسجد نمرہ اس کی مراد ہے، تو فرمایا اوتھے جانا ہے جن دی بنیاد تقوی تے رکھی گئی ہے، اور پہلے دن تو ہی ان دی بنیاد تقوی ہے۔ اور فرمایا اس مسجد وچ جڑے لوگ نماز پڑھتے ہیں، جڑے اتھوں دے نمازی نے، وہ کیسے نے؟ فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اتھے ایسے مرد نے جڑے پاکیزگی نو پسند کرتے ہیں، یعنی اس مسجد وچ ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگاں دی وہ مسجد ہے جڑے لوگ طہارت نو پسند کرتے ہیں، پاکیزگی نو پسند کرتے ہیں، اور او پاکیزگی نو پسند کرتے ہیں اور اللہ انہاں نو پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگاں نو پسند کرتا ہے، یعنی وہ لوگ پاکیزگی نو پسند کرتے ہیں اور اللہ انہاں نو پسند کرتا ہے۔ تو فرمایا تسا اوتھے جانا ہے جتھے پاک لوگ رہتے ہیں، جڑے پاکیزہ لوگ نے۔ تو حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رحمت اور آپ دی عطا اور آپ دی مہربانی انہاں لوگاں دی ہوندی ہے جڑے پاک رہن والے ہوتے ہیں۔ تو جڑی پاک چیز ہے وہ ہمیشہ پاک جگہ تے ہی آتی ہے۔ آقا علیہ السلام خود بھی پاک نے اور وہ پاکیزہ لوگاں تے ہی کرم فرما دے۔ تو خلق کائنات نے بھی آپ کو فرمایا کہ وہ لوگ ناپاک نے، یعنی انہاں دا باطن ناپاک ہے، انہاں دے اندر منافقت ہے، تو انہاں نے جڑی مسجد بنائی ہے وہ بھی ناپاک ہے، لہذا تسا اتنے نہیں جانا، اس جگہ تے جانا ہے جتے پاک لوگ رہتے ہیں۔ تو ثابت ہویا جس جگہ تے پاک لوگ رہندے ہون اتھے اللہ دی رحمتاں ہوندیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں نو پسند فرماندا ہے۔ خلق کائنات نے تیسری جو صفت ہے رجال اللہ دی، یعنی اللہ دے خاص بندیاں دی، مومن مرداں دی، اس میں ذکر فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ انسان کی زندگی دا پورا جامع اس وچ بیان ہے انہاں تیناں صفتاں دے وچ۔ پہلی صفت کیا ہے؟ ثابت قدمی ہے، اور ثابت قدمی کا تعلق کس چیز دے نال ہے؟ انسان دی ذات دے نال ہے، انسان دے دل دے نال ہے، انسان دی روح دے نال ہے، اور اس دے ایمان دے نال ہے۔ ایک بندہ ایمان دا بہت پکا ہے، اس کا ایمان بہت اعلیٰ ہے، لیکن وہ اکیلا تو نہیں رہ سکتا، وہ کسی کو جائے گا، کسی جگہ تے جائے گا، ذکر بھی کرے گا، کسی جگہ تے جائے گا، کم از کم مسجد تو جاوے گا۔ تو فرمایا پھر وہ ایسی جگہ تے جاتا ہے جیڑی جگہ پاک ہوئے، یعنی ان دی جڑا اس دی بیٹھک ہے، ان دی دوستی ہے، ان دا تعلق ہے، وہ بھی پاکاں دے نال ہوتا ہے۔ وہ پاکیزگی نو خود بھی چاہتا ہے اور ان دا تعلق بھی پاک لوگاں دے نال ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی دی پہچان کرنی ہوئے تو ان دے دوست دے کولوں کر لینا، تو جویں دا ان دا سجن ہوئے گا اویں دا ہی ہوئے گا۔ تو اگر تسی کسی نیک کول بیٹھے ہو گے تو ویکھن والا بھی آکھے گا بھی آ نیک ہے، اور اگر داڑھی شریف بھی رکھی ہوئے، سر تے پگڑی بھی ہوئے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوئے، تو بندہ بیٹھا بری جگہ تے ہوئے انہیں کہنا ہے کہ یار ویکھ ہے بندہ کتنے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یعنی وہ انسان دی ظاہری شکل و صورت بھی داغدار ہو جاتی ہے اگر انسان کسی بری جگہ تے بیٹھا ہوئے، اور اگر کسی نیک کول بیٹھا ہوئے تو ظاہری بندے دی حالت جیڑی بھی ہوئے وہ آدھے نے کہ یار نیک کول بیٹھا ہے تو نیک ہی ہے، بھی چنگے کول بیٹھا ہے تو چنگا ہی ہونا ہے۔ تو اس واسطے فرمایا کہ وہ خود پاک رہتے ہیں اور پاکاں دے نال انہاں دی دوستی ہوتی ہے۔ اب انسان دی یہ زندگی ہے گھر تو لے کے مسجد تک، لیکن گھر تے مسجد تک انسان دا گزارا نہیں ہوتا۔ انسان نے کاروبار بھی کرنا ہے، تجارت بھی کرنی ہے، اس نے اور بہت سارے معاملات کرنے نے۔ خلق کائنات نے اس کا بھی ذکر فرمایا جڑے کامل لوگ ہوندے نے، جڑے کامل مرد نے، اللہ دے خاص بندے نے، وہ تجارت بھی کرتے نے، وہ خرید و فروخت بھی کرتے نے، وہ کاروبار بھی کرتے نے، لین دین بھی کرتے نے، دنیا دے سارے کام کرتے نے، لیکن انہاں دی تجارت انہاں نو اللہ دی یاد تو غافل نہیں کرتی۔
رجال لا تلہیہم تجارت، کہ وہ ایسے مرد ہوندے نے انہاں نو غافل نہیں کردی انہاں دی تجارت، ولا بیع اور نہ ہی انہاں دی خرید و فروخت. یعنی وہ جو بھی بندہ کام کرتا ہے، جو اللہ نے وہ ذمہ داری لگائی ہے، جس جگہ تو مالک اس کو رزق عطا فرما رہا ہے، وہ اس کا رزق کا ذریعہ ہے، اللہ ان کا وہ سبب بنایا ہے. تو فرمایا وہ اپنا کاروبار، نوکری، جاب، بزنس، تجارت سب کچھ کرے گا، لیکن وہ غافل نہیں ہوئے گا. اگر وہ غافل نہیں تو اس کا کاروبار بھی اندر واسطے عبادت بن جاتا ہے. وہ مزدوری کر رہا ہے، ان کی مزدوری بھی نیکی شمار کی جائے گی، کیونکہ وہ پاکیزہ رزق کما رہا ہے. اگر وہ تجارت کر رہا ہے تو تجارت بھی اندر واسطے اللہ دی بارگاہ مقبول ہوئے گی، کیونکہ وہ پاکیزہ رزق واسطے کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ بڑے پسند ہوتے ہیں جہاں رزق کما کے محنت کر کے پھر اس کو کھاندے نے اور اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے فرمائیاں فرمایا کہ وہ دنیا تے رہتے نے، سارے ہی کام کرتے ہیں، لیکن غفلت سے نہیں جاتے. غافل نہیں، تو جو غافل نہیں وہ کامیاب ہے. سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو ایہو سبق مرشد پڑھایا ہو. فرمایا کہ جس بندے دا جیڑا وقت غفلت وچ گزریا ہے، اللہ والوں دے نزدیک وہ ایویں ہی ہوندا ہے جویں کفر تے گزریا ہے. تو انہاں دے ایمان دا معیار ہوندا ہے. ایسا تو عام لوگ ہیں، یہ خاصا دی گل ہے کہ جڑے خاص ہوندے نے وہ ایک سانس بھی، ایک لمحہ بھی اللہ دی یاد تو غفلت وچ نہیں گزارتے. وہ سوندے بھی نے تو وہ غافل نہیں ہوندے، وہ ستے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو تجارت کاروبار تو ایک انسان دی بیداری دی حالت ہے. اس وقت انسان دی دماغ سوچ کم کر رہی ہوتی ہے، لیکن جس وقت انسان سو جائے تو انسان کا ذہن کام کرنا چھڑ دیتا ہے، ہاتھ پاؤں ایک جگہ دے ہو جاتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن جو اللہ والے نے وہ سو کے بھی غافل نہیں ہوتے. حضور اکرم دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میریاں اکھاں سوندیاں نے، میرا دل جاگتا ہے. اسا سو جائیے تو ساڈا وضو ٹوٹ جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے صبح دیا سنتا ادا فرمائیاں اور سنتا ادا فرما کے آپ ٹیک لگا کے سو گئے. ایک تو ایک بندہ بغیر ٹیک لگائے اگر بیٹھا ہوئے تشہد یا اتحیات دی یا چوکڑی مار کے بندہ بیٹھا ہے ذکر کر رہا ہے اور اس کو نیند آ گئی ہے، وہ سو گیا ہے، تو شریعت کہتی ہے انہاں وضو ٹوٹیا نہیں. یعنی اگر بیٹھا ہے اپنی جگہ تے ٹیک نہیں لائی، کوئی آسرا نہیں لیا اور اتحیات تے یا چوکڑی مار کے بیٹھا ہے، ذکر کرتا پہ ہے اور دوران ذکر اگر وہ سو گیا ہے تو ان کا وضو ٹوٹتا نہیں. لیکن اگر ٹیک لا دے یا زیادہ دیر ڈگ پوے تو پھر ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. آقا علیہ السلام نماز پڑھ کے دو سنتا آپ لیٹ گئے اور لیٹ گیا تو اس وقت ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے ایک سیکنڈ واسطے بھی انسان نیند آ جائے. تو لیٹ گیا تو ایک لمحہ بھی اگر آنکھ لگ گئی تو وضو اس کا خارج ہو گیا. آپ علیہ السلام کافی دیر لیٹے رہے، بلکہ سون کے نال آپ دی آواز بھی جو سون تو بعد اکثر کبھی کبھار نکلتی ہے تو وہ بھی آپ دی نکلی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ویکھدیاں رہیاں، سندیاں رہیاں، حضور اٹھے اور آپ نے جا کے جماعت کرا دیتی. مسجد نال ہی تو گھر ہے سی، جماعت کرائی واپس آئے. آپ نے عرض کی تھی حضور تساں تو سنتا پڑھ کے سو گئے سو، پھر تساں اویں ہی جماعت کرا دیتی ہے. آپ نے فرمایا عائشہ تینوں نہیں پتا میری اکھاں سوندیاں نے، میرا دل جاگتا ہے. فرمایا اسی سو کے بھی بیدار رہنے ہاں. تو یہ شان ہے انبیاء کرام علیہ السلام دی. لیکن جدوں کسے بندے نو بارگاہ رسالت وچوں خصوصی فیض مل جاتا ہے تو پھر اللہ اس انسان نو بھی اپنے محبوب دا صدقہ شان عطا فرماتا ہے کہ وہ سو کر بھی غافل نہیں ہوتا. تو یہ مطلب ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر ہے کہ اگر غفلت ہے تو وہ کفر ہے. لیکن فرمایا جو اللہ دے خاص مرد نے وہ دنیا دے سارے کام کرتے ہیں لیکن غفلت وچ نہیں جاتے. خلق کائنات نے
قرآن مجید فرقان حمید دے وچ اپنے خاص مرداں مومن مرداں دیاں صفات نو ذکر فرمایا۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا خیر رجالکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تواڈے وچوں بہترین مرد وہ نے جدوں تسی انہاں نوں ویکھو تے تانوں اللہ یاد آ جائے۔ بہترین مرد تواڈے وچوں اس تو مراد اولیاء کاملین نے۔ یہ جو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خیرکم، تواڈے وچوں خیر و رجالکم، تواڈے مرداں وچوں جو بہترین مرد نے وہ کیسے نے؟ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جدوں تسی انہاں نوں ویکھو تے تانوں اللہ یاد آ جائے۔ وہ اللہ دے ایسے خاص بندے ہوندے نے، ایسے اللہ تعالیٰ دے کاملین ہوندے نے، ایسے سچے لوگ ہوندے نے جنہاں دی صورت اعلیٰ ہوندی ہے، جنہاں دی صفات اعلیٰ ہوندیاں نے، جنہاں دا اخلاق اعلیٰ ہوندا ہے، وہ سنت اور شریعت دی تصویر ہوندے نے۔ بارگاہ رسالت وچوں انہاں نوں خصوصی فیض ملیا ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ دے خاص قرب وچ وہ رہن والے ہوندے نے۔ جدوں ایک عام انسان انہاں دے چہرے نوں ویکھدا ہے تو انہاں دل کہندا ہے کہ اللہ دا سچا بندہ ہے۔ اس نوں دل تسی اللہ دے کوئی بھی ولی ہے تسی اس نوں ویکھیا ہونا ہے، زیارت کیتی ہونی ہے، عام بندے نوں ویکھیا انسان دی کیفیت کیا ہوندی ہے اور اللہ دے ولی نوں ویکھیا انسان دی کیفیت کیا ہوندی ہے۔ تو تہاڈی نظر تانوں دسے گی کہ یہ جڑی نظر ہے یہ کسی خاص صورت تے پئی ہے۔ جدوں ایک نظر محسوس کر رہی ہے کہ یہ نظر جس ذات تے پئی ہے وہ ذات عام نہیں، وہ خاص ہے، پھر جس وقت اس خاص دی توجہ ہوندی ہے تو پھر وہ عام بھی خاصا میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس دا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بندہ اللہ دا واقعی اللہ دا بندہ ہے، واقعی اللہ والا ہے کہ انہاں دے میں صحبت میں بیٹھا ہوا، انہاں دی میں گفتگو سنی ہے اور انہاں دے میں قریب رہا تو مینوں سکون ملیا ہے، میری بے چینی ختم ہو گئی ہے، میرے اوتے اللہ دی رحمتاں دا نزول ہے، انسان دی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اللہ والا دی بارگاہ وچ بیٹھن دے نال انسان دی کیفیت بدل جاتی ہے۔ شریعت یہ ہے، شرط یہ ہے کہ انسان اپنے دل دا چہرہ سیدھا کر کے بیٹھا ہو۔ کچھ لوگ بیٹھتے ہی آزمائش دے نال نے، آزماون دے واسطے ویکھن دے واسطے ویکھنے آ کے پیر صاحب کنے کو پہنچے ہوئے نے، تو جڑا امتحان لین واسطے بیٹھا ہے اس نوں وہ چیز نصیب نہیں ہوتی۔ تو ویکھو تو آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ بھی لوگ آندے رہے نے اور بیٹھے رہے نے اور اندر انہاں دا کالا سی سیاہ سی، وہ حضور نو پہچان نہیں سکے۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور نو ویکھیا ہی نہیں، آئے نہیں، ملاقات ہی نہیں ہوئی، لیکن دور بیٹھ کے پہچان لیا ہے کیونکہ انہوں دا اندر پاک سی، انہوں دا دل صاف سی، انہوں دا دل روشن سی، تو اس روشنی نے اتنے دور ہی پہچان لیا کہ وہ جو ذات ہے وہ سچی ذات ہے۔ تو یہ چیز اللہ والا دی خاص صفت ہے کہ جدو انسان کسے اللہ والے نو ویکھدا ہے تو انسان دے دل دی کیفیت اس وقت ہی بدل جاتی ہے کیونکہ انہاں تے اللہ دی خاص رحمت نازل ہو رہی ہوندی ہے۔ تو جس وقت اسی انہاں دے قرب جانے ہاں پھر وہ رحمت سانو بھی نصیب ہوتی ہے۔ خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ دی رحمت نیک لوگاں دے قریب ہوندی ہے، اللہ دی رحمت محسنین دے قریب ہوندی ہے، جڑے اللہ دے نیک لوگ نے انہاں دے اللہ دی رحمت قریب ہوندی ہے۔ جدوں بندہ انہاں دے قریب ہوندا ہے پھر اللہ دی رحمت اس نوں بھی نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث پاک چ ہے وہ ایسے لوگ ہوندے نے کہ انہاں دی بارگاہ وچ بیٹھن والا کدے بدبخت نہیں ہوندا۔ ہم الجلساء، کہ وہ ایسے لوگ نے کہ جڑے انہاں دے بارگاہ وچ بیٹھتے نے وہ بدبخت نہیں رہتے، یعنی انہاں دی بارگاہ وچ بیٹھن والا ہر بندہ کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے، اس نو ضرور فیض نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اس جگہ تے تو اللہ دی رحمتاں برس رہی نے۔
تو جس جگہ تے ہر وقت اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے جو بھی اتنے جاتا ہے اس نے پھر رحمت نصیب ہوتی ہے. تائیں آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر و رجالکم تواڈے وچ بہترین مردوں نے جدوں تسی انہاں نوں ویکھو تو تانوں اللہ یاد آ جائے. حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے متعلق مزید ارشاد فرمایا جڑے اللہ کے خاص لوگ ہوندے نے انہاں دے نال محبت کیتا کرو. یہ واسطے ضروری نہیں اساں بھی ایک ونڈ کر لی ہے کہ آ میرا مرشد ہے تو اس کا تو میں ادب کرنا ہے تو میں ان کا مرید نہیں تو میں ان کا ادب کیوں کرا. تو یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ دا ولی ہے تو وہ اللہ دا ولی ہی ہے. تیرا مرشد کوئی اور ہے تو اچھی بات ہے لیکن یہ بھی تو اللہ دا ولی ہے. انہاں دا تو ادب احترام کرنا ہے اللہ دا ولی سمجھ کے اللہ دا نیک بندہ سمجھ کے. تو جدوں تو اللہ دے ولی دا احترام کرے گا انہاں صلہ تینوں اللہ دے گا. اللہ دے ولیاں دا ادب کیتیاں کہتے ہیں کہ میں جی اپنے مرشد دا ادب کراں گا احترام کراں گا سیوا کراں گا تو مینوں تو فیض ملے گا. تو میرا فیض اتنے ملے گا تو اتنے مینوں شاید نہ ملے گا. تو اتنے نہ نہیں بات کوئی نہیں. فیض اگر مرشد کو تو ملنا ہے تو وہ بھی خدا نے دینا ہے. کسی اور جگہ تو ملنا ہے تو وہ بھی خدا نہیں دینا ہے. فیض اللہ دے رسول کی طرف ہی تینوں ملنا ہے لیکن ادب اور احترام ہر کسی دا کرنا ہے. عداوت کسی نال نہیں رکھنی مخالفت کسی دی نہیں رکھنی. اسی اپنے مرشد دا تو بڑا احترام کرنے ہاں لیکن دوسرے دا اسی اتنا نہیں کرتے. بعض دفعہ تو اسی عداوت اور لڑائی دے اور جھگڑے دے نہج تے بھی پہنچ جانے ہاں جو کہ نہیں پہنچنا چاہیے کیونکہ وہ بھی اللہ دا ہے وہ بھی اللہ دا ہے. تیرا کام ہے دونوں نے سلام کر. تیرا کام ہے نہیں کہ تو ونڈ کر بھی ایندی شان زیادہ ہے تو ایندی تھوڑی ہے. اس نے بھی اللہ نے عطا کیتی ہے اس نے بھی اللہ نے عطا کیتی ہے. تیرا جتنے نصیب ہے تو اتنے جا کے مرید ہو گیا ہے لیکن تیرے مرشد خانے تو ہٹ کے بھی باقی بھی اللہ دے خاص بندے نے وہ بھی اللہ دے ولی نے. اوتھے بھی اسی مالک دا فیض ہے اوتھے بھی اسی نبی دا کلمہ پڑھیا جا رہا ہے اوتھے بھی وہی فیض ہے. لہذا ہر اللہ والے دا احترام کرنا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جڑا بندہ میرے ولی دے نال عداوت رکھے میرا انہوں اعلان جنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیڑے ولی نال عداوت رکھے گا تو کیڑے نال دوستی کرے گا ہر ولی نال. لہذا ثابت ہویا اساں ہر اللہ والے دا ادب کرنا ہے احترام کرنا ہے محبت کرنی ہے لیکن اپنے مرشد خانے نو زیادہ اہمیت دیو کیونکہ تانوں جو ہدایت ملی ہے اس در تو ملی ہے تانوں فیض اس در تو ملیا ہے. لہذا اس در کو سارے تو پہلے رکھو لیکن دوسرے دا بھی انکار نہیں کرنا. اور اس کی مثال قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں میں تانوں دینا وا. خلق کائنات نے ارشاد فرمایا کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. فرمایا وہ جڑے ایمان والے نے وہ ایسے نے جڑے اللہ اتنے بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ دے رسولہ اتنے بھی ایمان رکھتے ہیں ملائکہ اتنے بھی ایمان رکھتے ہیں. فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ اور وہ کسی ایک رسول دے وچ بھی فرق نہیں کرتے. ایک بھی رسول فرق نہیں کرتے. 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام جو تشریف لائے نے وہ سارے اللہ دا نبی منتے ہیں سارے رسولوں اللہ دا رسول منتے ہیں اور کسی قسم دا کوئی فرق نہیں پاتے لیکن غلامی محمد مصطفیٰ دی کرتے ہیں. تو یہ ہے ادب سارے کا کرنا ہے احترام سارے کا کرنا ہے. اہمیت اپنے مرشد خانے کو دیو تو ہدایت ملی ہے. تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے نال اسی اللہ دی دوستی حاصل کر سکتے ہیں اللہ دی رحمت حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دے خصوصی فضل دے اسی مستحق ہو سکتے ہیں.
حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ایسے مرد نے جڑے قیامت دے دن آن گے تو اللہ تعالیٰ انہوں نے انوکھی شان عطا فرمائے گا. اور انہوں نے کی شان عطا کرنی ہے؟ فرمایا اللہ انہوں نے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. کیونکہ ادوں کوئی سایہ نہیں ہونا، صرف سایہ ہونا ہے تو اللہ دے عرش کا ہونا ہے. اور وہ سایہ انہوں ملنا ہے جنہوں اللہ نے عطا کرنا ہے، اور ہر کسی کو ملنا نہیں. فرمایا 7 بندے ایسے ہوں گے، 7 قسم دے جنہوں اللہ تعالیٰ وہ سایہ عطا کرے گا. وہ کہڑے نے؟ فرمایا پہلا ہے جڑا عدل کرنے والا حکمران ہوئے گا، اور دوسرا وہ نوجوان جو جوانی وچ اللہ دی عبادت کرتا ہوئے گا، اور تیسرا وہ شخص جس دا دل مسجد دے نال جڑیا ہوا ہوئے گا، اور چوتھا وہ شخص جو تنہائی دے وچ اللہ دا ذکر کردا اور اپنی اکھاں وچوں آنسو بہاندا ہوئے گا، اور پانچواں وہ شخص وہ جس دے نال بھی محبت کرے گا اللہ دی رضا واسطے کرتا ہوئے گا، اور چھٹا وہ شخص جو اپنے آپ کو پاک رکھنا ہوئے گا، اور ساتواں وہ جو تمام لوگوں کو چھپ کے خفیہ طور پہ رضا الہی دے واسطے اللہ دی راہ وچ صدقہ کرتا ہوئے گا. فرمایا اے 7 صفتاں جنہ لوگوں دے وچ ہون گیا جدوں قیامت دن اللہ دی بارگاہ وچ آن کے تو خلق کائنات انہاں نو اپنے عرش دا خاص سایہ عطا فرمائے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.